إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الواقعہ میں اللہ پاک نے قیامت کے دن انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیے۔ دنیا میں تو سارے مکس اپ ہیں، لیکن وہاں 3 گروہ بن جائیں گے۔ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون، اور آگے نکل جانے والے تو آگے نکل جانے والے۔ اولئک المقربون، یہ مقرب ہیں۔ میمنہ وہ ہیں دائیں ہاتھ والے، اصحاب الیمین، آگے چل کے پھر ان کو اصحاب الیمین کہا گیا، کیونکہ خیر کے کام دائیں ہاتھ سے ہوتے ہیں، اس لیے نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہیں سے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے بنے۔ اور بائیں ہاتھ والوں کا، گناہگاروں کا، جن کے گناہ غالب ہوں گے ان کی نیکیوں پر، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ وہ میمنہ والے ہیں، اصحاب الشمال۔ یہ معلوم و معروف ہیں، ہم جانتے ہیں، اس بات کو بیان کیا جاتا ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں سے بھی بنائے۔ لیکن وہ جو تیسرا گروہ ہے جن کا یہاں ذکر، چونکہ یہ تھوڑے ہیں تو ذکر ان کا آخر میں کیا ہے، لیکن چونکہ جزا ان کی زیادہ ہے لہذا جب جزا دینے کا ذکر کیا سورت کے آخر میں جا کر تو ان کا ذکر پہلے کر دیا۔ یہاں فرمایا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں سے یہ تھوڑے ہوں گے۔ یہ سابقون یعنی وہ جو دیے گئے حکم سے
بڑھ کر کرتے، بڑھ کر کرتے۔ والد نے بچے سے کہا جوتے اٹھا کے لایا، میری چپل لے آ، جوتے اٹھا کے لے آ۔ وہ چپل لا کے اس کے سامنے رکھ دے، اس نے اس کا حکم پورا کر دیا، لیکن وہ چپل دیکھتا ہے جوتے گندے ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے، ان کو صاف ستھرا کر کے پھر لے کر آتا ہے۔ اب یہ اس نے ایکسٹرا کام کر دیا، حکم یہی دیا گا وہ جوتے اٹھا کے لے۔ تو اس تقرب کو دیکھنے کے لیے نفلی عبادت جو ہے وہ مشروع کی گئی، اس کی اجازت دی گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک پاک معصوم ہستی جن کی سوچ بھی گناہ سے مبرہ ہے۔ ہمارے اوپر تو بارش کی طرح گناہ، کم از کم سوچ میں تو جھڑی لگی رہتی ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے یہ کروں گا، فلاں کروں گا، ڈھینگ کروں گا، نہ کروں، لیکن سوچتے تو ہیں نا ہم لوگ۔ نبی وہ ہستی ہے جس کی سوچ میں بھی کبھی گناہ نہیں آتا، سوچ بھی محفوظ ہے۔ اس کو تمثیل سے سمجھایا کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے، مجھے نہیں نصیحت کرتا مگر خیر کی۔ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، برا مشیر جو اس کے برے مشورے دے، یار تو بھی یہ کر لے، وہ کر رہا ہے تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرے والا مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس پر مجھے غلبہ دے دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی محمد کو رسول سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مان لیا ہے، وہ مجھے نہیں کوئی نصیحت کرتا، نہیں کوئی مشورہ دیتا مگر خیر کا۔ یعنی نبی کل کے کل خیر ہوتے ہیں، ہمارے اندر خیر اور شر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، شر بھی موجود ہے اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ۔ جیسے کسی بندے کے پاس دو گاڑیاں ہوتی ہیں، پیٹرول فل ہے دونوں میں، ٹائر ہوا سب بالکل درست ہے، اس کے موڈ پر ہے۔ ہمارے اندر دونوں گاڑیاں اسی طرح، پیٹرول فل، ٹائر چیک ہوئے ہوئے، بس اشارہ مانگتی ہیں خیر اور شر کی۔ ارادہ ہم نے کرنا، ہم ارادے پر پکڑے جائیں گے۔ عمل کا سہولت کار تو اللہ ہے نا۔ ایک آدمی اگر ہو ہی نہ مرد تو زنا کیسے کرے گا؟ تو زنا کا ٹول تو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، لیکن وہ خیر کے لیے دیے۔ انکحوا الایام منکم، نکاح کرو ان چھڑوں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا خیر کا پہلو نہ ہو، جب آپ اس کو وہاں استعمال نہیں کرتے وہ شر ہو جاتی۔ اصلاً شر کا کوئی وجود نہیں ہے، خیر کی عدم موجودگی شر کہلاتی ہے۔ جیسے طیب چیز بھی 2 دن پڑی رہے، سالن آپ دیکھ بہترین پکایا ہوا ہے آپ نے، لیکن 2 دن باہر رکھ کے دیکھیں وہ سڑ جاتا ہے، وہ شر ہے۔ آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ شر میں تبدیل ہو گیا، کھائے گا جو بھی بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح خیر کرنے کے بھی اور شر کرنے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے۔ نبی کل کے کل خیر ہوتے ہیں، ان میں شر کی صلاحیت بھی نہیں رکھی جاتی، سوچ بھی نہیں رکھی جاتی۔ اس کو کہتے ہیں عصمت۔ تو وہ جو سابقون ہیں وہ آگے بڑھ جاتے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، وہ نماز ختم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ تیرا بیان کیا وہ 4 فرض پورے ہو گئے، میری پیاس پوری نہیں ہوئی، میرا جی نہیں بھرا اس ملاقات سے۔ اصلاً المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا، کتنی کلوز، یعنی کوئی بندہ بھی کلوزنس اپنی دکھانے کے لیے کسی بڑی شخصیت کے کان میں آ کے کچھ کہتا ہے۔ آپ کا پرائم منسٹر زیادہ تر یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی چٹا کے پکڑا دیتا ہے، کوئی کان میں آ کے بات کرتا ہے، سابقہ۔
یہ اصلاً کلوزنس دکھانے کے لیے منافقین بھی یہ کرتے تھے کہ ایسے ہی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع بیٹھا ہو بات ہو رہی ہے، باہر سے آئے گا کوئی بندہ آ کے کان کے ساتھ جو ہے وہ منہ لگا کے بات کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ہلا دیں گے اور وہ چلا جائے گا. اس پہ جو مومن تھے مخلص وہ کرتے تھے. یہ بڑی اہم شخصیت بن جاتے ہیں آگے. اب کوئی بندہ باہر کا اگر آگے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یمن سے آیا ہوا ہے، وہ اگر اس کو دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے ہوئے تو وہ تو اس کو ثقہ سمجھے گا نا، پکا ٹھکا مومن سمجھے گا. یہ تو ہم کو پتا مدینے والوں کو یہ کیا ہے. تو وہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ ان کے کیوں سنتے ہیں آپ سرگوشیاں؟ اللہ پاک نے اس پہ ٹیکس لگا دیا. فرمایا تم میں سے جو رسول کے ساتھ نجوا کرنا چاہتا ہے وہ صدقہ دے اور اس کے بعد رسول سے نجوا کرے. اب ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اب جو انفاق ہے یہ بہت بڑی کمزوری تھی منافقین کی، بہت بڑی کمزوری تھی، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. لہذا انفاق کرتے ہوئے ان کی جان جاتی تھی. جو یہ پابندی لگی رک گئے. تو المصلی یناجی ربہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نفل پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا. کسی بندے کو دیکھا کہ نفل پڑھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے یار اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے، اللہ کے ساتھ میٹنگ رکھی ہوئی ہے، اسے اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، میں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، ایک بچہ باپ کے کان کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا دور سے گولی کی طرح دوڑتا ہوا آئے گا، وہ اس نے تو ابا ہی مالک لیا پورے کا پورا ہی. وہ بھی آ کے دبا اور خام خواہ کان میں کوئی نہ کوئی بات کرے گا تاکہ وہ بھی اپنی کلوزنس دکھائے کہ ابو میرے ساتھ بھی اس طرح. کبھی ایسا ہوا کسی نے انفاق کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا؟ تو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے وہاں پتہ چلا کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے قرض مانگا، اور وہاں سے دوڑے کہ کوئی مجھ سے پہلے نہ دے دے اور مجھ سے زیادہ نہ دے دے. اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا ہے اللہ پاک قرض مانگتا ہے مومن سے. آپ نے فرمایا ہاں، تاکہ تم سے لے کر تمہارے اندر ہی خرچ کرے، تمہارے ضرورت مندوں میں خرچ کرے. تو ان کا کہ اللہ کے رسول میرا وہ باغ جس میں آپ دوپہر کو جا کے آرام فرماتے ہیں، مجھے دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز، اس لیے کہ آپ وہاں آرام فرماتے ہیں، آپ اس کی کھجوریں کھاتے ہیں، آپ اس کا انگور لے کر کھاتے ہیں، آپ وہاں کا پانی پیتے ہیں، آپ کی نسبت سے وہ مجھے بڑا عزیز ہے. میں اللہ کی راہ کی خاطر وہ باغ اس کے اندر بنے ہوئے مکانوں سمیت آپ کو دیتا ہوں. اور اس کے بعد جا کے بیوی کو کہا کہ بچہ لے کر گھر سے باہر نکلو، کچھ بھی نہیں اٹھانا وہاں سے. ابھی دحدہ بیوی نے پوچھا خیر کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے یہ اللہ کو دے دی. بیوی نے کہا ابھی دحدہ اللہ کی قسم تو بہترین تجارت کرتا ہے. تو وہ بھی اللہ والی تھی. اس نے کہا بہترین سودا ہے. جو خیر پر مرد کے لیے دنیا میں سب سے اگر کوئی مددگار ہے، جس کی تھپکی پر وہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتا ہے، وہ بیوی ہے. وہ جب اس کو سیکنڈ کر دے نا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا، اچھا کیا، اس کے بعد ساری دنیا کہنا تو نے غلط کیا، نہیں مانتا. اس لیے کہ بیوی کا متفق ہونا عام طور پہ ریئر کیس ہے. وہ دھنیا 1 روپے کا لے کر آئے تو واپس کر دے گی آپ کو، جاؤ یہ کچھ نہیں ہے، پیلا ہوا ہوا، جاؤ 1 روپے کے لیے. آپ کہہ دیں کہ اچھا اس کو پھینک دیتے ہیں میں دوسرا لے آتا ہوں، نہیں بس ٹھیک ہے پھر چلا لوں گی کام. اب دیکھا ٹوٹل تو بات 1 روپے کی، بچت صحیح لیکن ڈس ایگری. بیوی جب یہ کہہ دے اور اس کا اس سے اجر ملتا ہے، یعنی جو بھی خیر شور کرتا ہے اور بیوی اس کو سیکنڈ کرتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے، وہ ملینز میں بھی انفاق کرتا ہے تو بیوی کو اس کے برابر حصہ ملتا ہے اس کو.
یہ جو بڑے بڑے اللہ والے کام کرتے ہیں نا، ہم پڑھتے آئے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس کی پیچھے ان کی بیویاں ہی ہوتی تھی. تو انہوں نے اس کی مدد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے بیعت کی، سودا کیا، کیونکہ ہمارا سودا اصلاً اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی ڈیلیوری ہمیں رسول کو دینی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سودا کر لیا، خرید لیا. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے ان کی جان اور مال اللہ نے خرید لیا. کس سے؟ ایمان والوں سے، جن کا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے وعدے پر اعتبار ہے. اور یہ ہر آسمانی کتاب میں جب بھی کوئی بندہ ایمان لاتا تھا، وہ یہود تھے یا عیسائی تھے، سب سے پہلے سودا یہ ہوتا تھا کہ ہینڈز اپ کرو. اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا، سر خم تسلیم کرنا. جیسے دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلما، باپ ذبح کرنے پر تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے پر تیار ہے، دونوں نے سرنڈر کر دیا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. یہ ہے اصل ایمان. اے اللہ تو قیمہ کروانا چاہتا ہے، گردن کٹوانا چاہتا ہے، ہاتھ پاؤں کٹوانا چاہتا ہے. دو صحابی ہیں، ایک کہتا ہے یار تو دعا کر میں آمین کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں تو آمین کر. اور ایک کہہ رہا کہ اللہ پاک کل جب مقابلہ ہو، یعنی یہ کل جنگ ہونی ہے، تو رات کو وہ دونوں بیٹھ کے کر رہے ہیں، کل مقابلہ ہو میں اتنے کافروں کو ماروں، فتح پاؤں ان پر. دوسرا کہتا ہے آمین. اب وہ جو جس نے امین کیا اب اپنی دعا شروع کرتا ہے، اللہ میرا جب کل مقابلہ ہو میں اتنے کافروں کو ماروں، پھر ان میں سے کوئی مجھے مغلوب کر لے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میری آنکھیں نکالے، میرے کان کاٹے، میری ناک کاٹ دے، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دے. اور پھر یعنی کس لیے؟ کہ قیامت کے دن تجھ سے زیادہ بات کرنے کا موقع مل جائے مجھے. جنت نہیں، تو مجھ سے پوچھے کہ اے فلاں تیری آنکھیں کیا ہوئیں، اور میں کہوں کہ اللہ تیری راہ میں نکال دی گئی. پھر تو پوچھے وہ جو کان تیرے تھے ان کا کیا ہوا، اے اللہ تیری راہ میں کاٹ دیے گئے. وہ تیری ناک بڑی خوبصورت تھی، اس کا کیا ہوا، اللہ تیری راہ میں کاٹ دی گئی. وہ ہاتھ، اے اللہ مکالمہ تو پوچھے میں جواب دوں. دوسرے نے کہا آمین، اور اگلے دن دونوں کا یہ ہوا. وہ جو بچ گیا تھا جس نے اتنے کافر قتل کیے تھے، اس نے پھر بتایا کہ اللہ پاک نے دونوں کی دعا قبول کر لی، اور اس کی دعا مجھ سے بہتر تھی. یہ السابقون السابقون ہیں، یہ ایمان کے درجے کہ بات جنت سے آگے. تو خوش ہو گیا میری جنت دنیا میں، میری جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر پڑے طائف میں تو آپ نے کیا فرمایا، اے اللہ اگر یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس میں تیری رضا شامل ہے، فلا ابالی، then I don't care، مجھے ان پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں اگر تو راضی ہے. یہ ہے وہ چیز. اور یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ انہیں حشر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. ان کو نقد رضا، ان کی جنت دنیا میں دے دی جاتی ہے. وہ ٹھنڈک یہاں محسوس کرتے، ان کا سینہ جنت ہوتا ہے. وہ جہاں جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جنت بن جاتی. اسی لیے صحابہ کو جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ دیا گیا وہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین ورضوان من اللہ اکبر. جنت کی نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وہ جو اللہ کی رضا ہے نا وہ ان سب سے بڑی.
تم سے راضی. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. پھر ان کی تفصیل ہے ان کو کیا ملے گا. آخر میں جا کر پھر ذکر کیا ان کا کہ جو بندہ مر رہا ہے تو فرمایا تم اس کا حال دیکھتے ہو. اذا بلغت الحلقوم، جس کی جان حلقوم میں آ جاتی، سانسیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہیں سے آ جا رہی ہوتی. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو. کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ہے، تمہارے سامنے مارتا ہوں. اور تم ڈاکٹر ہو، لوگ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ سے بڑے مریض بچے، تمہارے بڑے مشکور ہیں وہ. وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اور ہم اس کو اب پتہ چلا ہے. اللہ پاک ہر وقت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جاں سے ہم قریب ہیں، لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، مرنے والے کو احساس. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس کو پتہ چل گیا ہے لیکن تم نہیں دیکھ رہے کہ ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہیں. پھر فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے مقروض نہیں تھے، یہ جان ادھار تمہیں نہیں دی گئی تھی، تمہاری اپنی ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لوٹا لو اس کو. رو نکے اج رو محمد، اج رویں تمنا آئی جان شکنجے اندر، جیوں بیلن وچ گنا. آج وہ جو رو ہے اس کے اندر جو گنے کے، وہ کہتے ہیں اس کو کہو کہ نہ نکلے، بیلن میں سے نکل جائے اور رو نہ نکلے، اس وقت بندہ بیلن میں ہوتا ہے. رونو کے اج رو محمد، اج رویں تامنا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر یہ جان تمہاری ہے، مرضی تمہاری ہے تو اپنی مرضی سے روک لو اس کو. اگر تم اس کو اپنی مرضی سے نہیں روک سکتے تو اس کا مطلب ہے نہ یہ جان تمہاری تھی نہ مرضی تمہاری تھی، کسی نے اپنی مرضی سے تمہیں یہاں رکھا ہوا تھا، اپنی مرضی سے لے کر جا رہا ہے. یہ منظر دکھانے کے بعد فوراً فرمایا اب یہ جو مر گیا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کے سامنے 3 ہی منزلیں. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو یہ مقربین میں سے تھا جسے صرف رب کا قرب چاہیے تھا، کوئی جنت کی تفصیل نہیں، اتنی لمبی، اتنی حوریں، یہ جو دکھاتے ہیں نا سارا حور کا ذکر کیا گیا ہے. حور مرد کے لیے عورت حور ہے اور عورت کے لیے مرد حور ہے. بیویاں ہی نئے سرے سے بنائی جائیں گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو بنائیں گے اس طرح جس طرح بنانے کا حق ہے اور ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے. تو یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جن کو اللہ دوبارہ جب بنائے گا تو کنواریاں بنائے گا، ورنہ تو پیدا ہونے والی بچی بھی کنواری ہوتی. جنت والی حور کا کیا ذکر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوں گی تمہاری بیویاں جو کنواری نہیں ہوں گی لیکن وہاں کنواری بنائی جائیں گی. لیکن ہمارے یہاں آپ جو دیکھتے ہیں ہمارے مولوی حضرات، اب تو مجلس کی بات نہیں نا، اب تو جہاں کہیں بھی ہوتے کلپ آ جاتا فوراً یوٹیوب پہ، اس طرح تفصیلات بیان کرتے ہیں، یقین کریں پتہ چلتا ہے دلالوں کی منڈی لگی ہوئی، ایک ایک عضو کی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا مومن خدا کو جانتے ہی نہیں، وہ اس سیکس کے لیے ساری عبادت کرتے ہیں. یہ مسلمانی ہے، یہ خدا کی توہین ہے. سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، مزدور نہیں. اللہ تو ہے اس قابل. کیا قول ہے رابعہ بصری کا، اے اللہ اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جنت کی طلب ہے تو جنت مجھ پر حرام کر دے، اور اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جہنم کا ڈر ہے تو جہنم مجھ پر واجب کر دے.
اے اللہ میں تیری عبادت صرف اس لیے کرتی ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، لالچ پر نہیں، پروموشن پر نہیں۔ یہ انتہائی کمزور ترین درجہ ہوتا ہے ٹافی کے بدلے میں کرنا۔ جنت مانگی گئی ہے، جنت مانگنے کے لیے کہا گیا ایمان بالغیب کے لیے۔ ایمان بالغیب ثابت ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یار جب رب راضی ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو دے گا نا، اپنے جوار میں عطا فرمائے گا۔ اب ضروری ہے کہ ہم اسے کہیں کہ بریانی بھی ہونی چاہیے اور گوشت والی ہونی چاہیے اور فلاں قسم کی ہونی چاہیے اور فلاں چیز ہونی چاہیے اور وہاں اور ایک دو گرلز بھی منگوا لینا، لڑکیاں منگوا لینا وہاں پہ۔ مجرد رب کی رضا، اور یہ وہ ہے جو ادھار نہیں، وہ یہیں مل جاتی ہے، وہ یہیں مل جاتی ہے اور پڑوس میں مل جاتی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دیں، مریض کو دوا دے دیں، ڈینگی کے مریض کو پیسے نہیں ہیں خون کی بوتل لے دیں یار، اس کے لیے 15 دیارے ذلیل ہونا، پھر وہ ٹکٹ کٹوانا، پھر وہ اتنا خرچہ کر کے وہاں جانا بائیر، اور جنت تیرے پڑوس میں تھی۔ پنڈی میں مالٹے چھوڑ کے سرگودے لینے جانا۔ رب کی رضا مطلوب ہو تو وہ تو ہمارے پڑوس میں ہوتی، ہمارے عزیز و رشتہ داروں میں ہوتی۔ رضا مطلوب ہو اس میں ہماری خواہش نفس بھی ہوتی، نفس میں حظ۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں آپ کو مزہ آتا ہے، جتنا مزہ آتا ہے اتنا اجر کاٹ لیا جاتا، کہ تو نے اپنے نفس کے وہ مزے کے لیے بھی تو کیا نا۔ فرمایا اللہ کے جس حکم کی حکمت پتہ چل جاتی ہے اس کا اجر کم ہو جاتا۔ بلائنڈ فیتھ، رب نے کہا تم نے کر دی۔ ڈاکٹر پر ہم کرتے ہیں نا، ڈاکٹر نے یہ دوائی کھا لیجئے، ہم دوائی کھا لیتے ہیں، یہ ہے بلائنڈ فیتھ۔ تو فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ابھی یہ جو مرا ہے تمہارے سامنے، اگر یہ مقربین میں سے تھا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، موج ہی موج، وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، روح و ریحان پہلے ذکر کی ہے اور نعمتوں والی جنت کو بعد میں رکھا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر یہ اصحاب الیمین میں سے تھا، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو شاباش اے دائیں ہاتھ والے، شاباش۔ وَأَمَّا، اب تیسری صورت، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اگر یہ گمراہ، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا، اللہ کے وعدے کو جھٹلانے والا، اس پر اعتبار نہ کرنے والوں میں سے تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو سب سے پہلے جو اس کو انٹرٹینمنٹ اس کی ہوگی، نزل نازل ہوتے ہی جو آپ ٹھنڈا گرم دیتے ہیں مہمان کو، پھر پکانے لگ جاتے ہیں، وہ نزل اس کا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور آگ میں اس کو سینکا جائے گا، سینکا جائے گا۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اچھا اس میں پانی اور آگ دونوں، کھولتا ہوا پانی ہے، آگ میں جب ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ دنیا میں پانی، آگ سے بھاگ کے پانی میں جاتا بندہ، پانی میں چھلانگ لگائے گا، وہ کھولتا ہوا ہوگا، وہ پھر وہاں سے آگ میں چھلانگ لگائے گا اس سٹیم سے، تو اس کو اللہ نے کیا کہا؟ طواف، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، طواف کرتا رہے گا، اس کی درد سے اس میں چھلانگ لگائے گا، اس کے درد سے ادھر آئے گا، پھر اس کے درد سے ادھر جائے گا، پھر اس کے درد سے ادھر آئے گا۔ ان تین میں سے کوئی چوتھا اور نہیں۔ تو سورہ الحدید میں فرمایا
کہ اس دن چونکہ منافق مسلمانوں میں مکس اپ تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کچھ جنازہ بھی پڑھ لیا، اندر سے ملحد ہو چکے تھے، اللہ پر ایمان نہیں تھا، بینیفٹ لیے، بیوی ہو گئی، بچے ہو گئے، پاسپورٹ پہ مسلم لکھا ہوا چل رہا ہے، وہاں بھی اسے مکس اپ رہنے دیا جائے گا۔ عبادات کا نور کم ہوگا، جب وہ جنت جانے کے لیے جہنم کے پل پر سے سب کو گزرنا پڑے گا، انبیاء سمیت۔ اللہ نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ انبیاء اور جن کو تم لوگ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، یہ خدا نہیں تھے۔ اگر یہ لوگ خدا ہوتے ما وردوہا، کبھی جہنم کا وزٹ نہ کرتے، اس کے اوپر سے گزر کر نہ جاتے، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے کہ بندہ دیکھے اس۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ آلہہ ہوتے، الہ ہوتے، ما وردوہ، کبھی بھی اس کے اوپر سے نہ گزر، تو ان کی لائٹ بجھ جائے گی۔ ان کی لائٹ، سیل پرانے ہوں، نئی پیکنگ میں سے آپ نکال کر لگائیں اور وہ جو ہی آن کریں تو وہ ڈاؤن ہو جاتے۔ ہمارے مائک کے ساتھ کبھی ایسا ہو جاتا، وہیں پڑا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، دکان میں وہ پروموشن پہ لگا دیتے ہیں، ہم لالچ میں اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ ختم ہوا ہوتا۔ منافقین کا یہی حال۔ تو وہ مومنوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات، مومن مرد، منافق مرد، منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے انظرونا، یار ہماری رعایت کرو، ہمارا انتظار کرو، تم تو گھوڑے پہ ہی چڑھے ہوئے ہو۔ اب جس کے ہاتھ میں لائٹ ہوگی وہ تو گھوڑے پہ ہی ہوگا نا، جنت کی طلب جو ہے۔ ہم جہاز پہ جب یہاں چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا؟ نہیں، بورڈنگ کارڈ مل گیا ہے، وہ ہمیں لے کے ہی جائے گا۔ لیکن ہم کیسے دوڑتے ہیں؟ جہاں سے نکلتے بھی اسی طرح۔ تو مومن تو سر پٹ جنت کی، تو یہ ان سے کہیں گے یار گھوڑے پہ ہی چڑھے ہو، ہمارا انظرونا نقتبس من نورکم، ساڈی بیٹری جواب دے گئی ہے، تہاڈی لو چ چل لینے۔ اب مومن تو بڑے با مروت ہوتے ہیں نا، بڑے با مروت ہوتے ہیں، وہ تو نہیں کہیں گے، آواز آئے گی انہیں، جیسے آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے پلٹ جاؤ اور نور کما کے لے آؤ۔ پیچھے سے مراد وہ یہ سمجھیں گے کہ جہاں حساب کتاب ہوا تھا وہاں وہ بورڈنگ کارڈ دکھا کے تو وہاں سے نور لینا تھا، ہم نے نہیں لیا، غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ حشر کے میدان کی طرف پلٹیں گے۔ حالانکہ کہا یہ گیا تھا کہ اگر تمہارے بس میں ہے تو اب پلٹ کے دنیا میں جاؤ اور وہاں سے کما کے لاؤ۔ حضور نے فرمایا یہ عبادات، یہ تمہارے سجدے، یہ نور ہے، یہ سجدے جتنا تم جھکتے ہو یہ رفعت ہے، درجات میں بلندی ہے۔ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے سے پہلے جس مقام پر ہوتا ہے، جب وہ سجدہ کر کے سر اٹھاتا ہے تو اس جگہ نہیں ہوتا، بہت بلند ہو چکا ہوتا۔ اس کے شکر میں دوسرا سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ اصلاً پہلے سجدے کے شکر میں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، جو ہی وہ پیچھے پلٹیں گے مومنوں اور منافقوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم، اب دیکھیں یہ ڈائلاگ ہے، اللہ پاک بیان کر رہے، اللہ پاک بیان کر رہے۔ اللہ پاک کے لیے مستقبل بھی ایسے ہے جیسے ماضی ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میں جو باتیں کر رہا ہوں اللہ کے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں، کوئی اضافہ نہیں، وہ پہلے سے جانتا کہ میں کیا کیا کروں گا۔ میں جب ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے، ہم سب اللہ کے یہاں اس کے علم میں پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ کے علم میں ترقی نہیں ہے، ارتقاء نہیں ہے کہ کوئی چیز اسے بعد میں پتہ چلی ہو۔ اللہ کے علم میں ذرے کے برابر کمی کوئی نہیں، لہذا اس میں اضافہ ہی نہیں ہوتا، اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، اس نے جب تمہارا انشاء کیا تھا زمین سے، وہ تم سے اس وقت بھی بخوبی واقف تھا۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ایک جنین کے طور پر ماں کی رحم میں ہوتے ہو، وہ اس وقت بھی جانتا ہے تم کتنے بڑے پروفیسر ہو،
تمہیں فلاں انعام ملے گا. اور مرنے کے بعد اللہ کے علم میں پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم موجود تھے, جب ہم اب موجود ہیں تو بھی موجود ہیں, مرنے کے بعد بھی کوئی گیپ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے مر گئے ہیں. اس کے لیے وہاں بھی جو ہماری حالت ہے وہ معلوم ہے اور پہلے سے طے شدہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.